8 ہجری کے اندر ایک غزوہ ہوا ہے بہت مشہور، جس کا نام غزوہ موتا ہے۔ غزوہ موتا یہ جمادی الاول میں ہوا ہے سن 8 ہجری کے، اور ایسا ہوا کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوتی خطوط روانہ کیے بادشاہوں کے نام، تو ایک خط آپ نے غسانی بادشاہ شرحبیل کے نام بھی جاری کیا، بھیجا اس کے نام بھی۔ تو یہ شرحبیل جو تھا یہ قیصر روم کی طرف سے شام کا امیر تھا۔ تو جب یہ وہاں پہنچے تو حضرت حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حارث ابن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب یہ خط لے کر شام پہنچے شرحبیل کے پاس، تو اس نے اس صحابی کو شہید کر دیا جو خط لے کر آئے تھے۔ اس اپنے ساتھی کی شہادت، اپنے صحابی کی شہادت پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3000 صحابہ کا لشکر روانہ فرمایا موتا کی طرف، ان کے قتل کا بدلہ لینے کے لیے۔ دیکھیں یہ جو دینی تعلقات ہوتے ہیں نا، آج کل تو تعلق کے اندر غیرت نہیں رہی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عفو و درگزر کے پیکر تھے، لیکن اپنے صحابہ پر آپ نے ہمیشہ غیرت کی۔ حضرت عثمان غنی کی شہادت کا جب آپ کو پتہ چلا کہ ان کے اوپر ان کو یعنی غلط اطلاع آئی کہ شہید ہو گیا، آپ نے اسی وقت صحابہ سے بیعت علی الموت لی کہ اب ہم اس کے اوپر لڑیں گے اور عثمان کے قصاص کا بدلہ لیا جائے گا۔ یہاں پر آپ کے سفیر کو شہید کیا گیا، تو آپ نے یہ نہیں کہا کہ چلو جی خیر ہے، قربان ہو گیا، شہید ہو گیا، اللہ جنت میں چلا گیا۔ آپ نے اس کا بدلہ لینے کا طے کیا، اور 3000 صحابہ کا لشکر تیار کیا گیا کہ وہ جائیں گے اور جا کر بھاگیں۔ اچھا، یہ لشکر اس طرح، اس میں ایک عجیب بات یہ ہوئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں یکے بعد دیگرے 3 امیر مقرر کیے۔ مثلا آپ نے کہا کہ اس لشکر کے امیر زید ابن حارثہ ہوں گے، اور اگر وہ شہید ہو جائیں تو جعفر بن ابی طالب ہوں گے، اور جعفر بن ابی طالب بھی اگر شہید ہو جائیں تو عبداللہ ابن ابی رواحہ ہوں گے، انصاری تھے۔ اور پھر اگر عبداللہ بھی شہید ہو جائیں تو پھر مسلمانوں کی مرضی ہے کہ جس کو بھی اپنا امیر بنا لے۔ تو اس غزوہ کو آپ نے اس کو اس نے جیش الامراء بھی کہتے ہیں، جیش الامراء، امراء جمع امیر کی، جیش الامراء اس لیے کہتے ہیں کہ اس میں ایک سے زائد امیر مقرر کیے گئے تھے، اگرچہ یک کے بعد دیگرے، ایک وقت میں نہیں، یک کے بعد دیگرے مقرر کیے گئے تھے۔ تو جب یہ لوگ گئے تو آپ نے کہا کہ زید ابن حارثہ سے کہا کہ تم جھنڈا لے کر جانا اور اس مقام پر پہنچنا جہاں پر حارث ابن عمیر کو شہید کیا گیا، وہ جو سفیر تھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، وہاں جا کر ان لوگوں کو اسلام کی دعوت دینا۔ اگر یہ اسلام قبول کر لے تو فبیہا و نعمت، اچھی بات، اور اگر یہ اسلام قبول نہ کرے تو پھر ان کے ساتھ لڑائی کرنا، جہاد کرنا، قتال کرنا ان کے ساتھ، اور پھر آپ خود اس لشکر کو روانہ کرنے کے لیے اس کو ساتھ گئے۔ ثنیۃ الوداع، مدینہ منورہ کی وہ جگہ تھی، وہ گھاٹی تھی جہاں پر مدینہ منورہ سے جانے والوں کو رخصت کیا جاتا تھا، رخصت کرنے کی ایک جگہ تھی۔ اور پھر آپ نے کہا کہ کچھ نصیحتیں کی لشکر کو کہ تم لوگوں نے تقوی کا لحاظ رکھنا، پرہیزگاری کو ملحوظ رکھنا، اور اللہ تعالیٰ کی راہ کے اندر کفر کے ساتھ جہاد کرنے کو ضروری سمجھنا، اور کسی بوڑھے کو نہ مارنا، کسی بچے کو نہ مارنا، کسی عورت کو نہ قتل کرنا، خیانت نہ کرنا، وعدہ خلافی نہ کرنا۔ تو جب یہ چلے تو حضرت عبداللہ بن رواحہ جب حضور رخصت کر رہے تھے تو عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو پڑے۔ تو کسی نے کہا کہ عبداللہ آپ کیوں رو پڑے، کس چیز نے آپ کو رلا دیا؟ انہوں نے کہا کہ خدا کی قسم، نہ دنیا سے محبت اور نہ تم لوگوں سے کوئی ایسا، اپنے پیچھے رہ جانے والوں سے کوئی ایسا تعلق ہے جس نے مجھے رونے پر مجبور کیا۔ میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کی کتاب میں ایک آیت پڑھتے ہوئے سنا ہے کہ جس میں اللہ پاک نے فرمایا کہ تم میں سے وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، کہ تم میں سے ہر شخص کو پل صراط چونکہ جہنم کے اوپر قائم کیا گیا ہے،
کہ تم میں سے ہر شخص کو اس پر سے گزرنا ہوگا. وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَقْضِيًّا. یہ اللہ تعالیٰ کے ہاں حتمی طور پر طے شدہ بات ہے. حتمًا مقضیہ، طے شدہ بات ہے اللہ کے نزدیک کہ تم میں سے ہر ایک نے اس کے اوپر سے گزرنا ہے. اب پھر کون اس کے پار جاتا ہے اور کون اسے گر جاتا ہے یہ الگ بات ہے. تو کہنے لگے کہ میں اس بات پہ روتا ہوں کہ خدا جانے جب ہم اس کے اوپر سے گزر رہے ہوں گے جس کے نیچے جہنم ہوگی تو ہم پار کر پائیں گے یا نہیں پار کر پائیں گے. یہ عبداللہ ابن رواحہ صحابی رسول ہیں. حضور امیر بنا کر اپنے لشکر کے صحابہ کے لشکر کا بھیج رہے ہیں اور ان کو اتنی فکر ہے، اتنی ان کو پریشانی ہے. تو جب لشکر جانے لگا تو مسلمانوں نے آواز لگائی کہ اللہ تعالیٰ تم لوگوں کو صحیح سالم و غانم یعنی سلامتی کے ساتھ، غنیمت کے ساتھ اللہ تعالیٰ تم لوگوں کو واپس لے کر آئے. تو عبداللہ ابن رواحہ نے کہا کہ شعر پڑھا. ان کا نہیں، لکننی اسأل الرحمن مغفرۃ، کہا کہ میں اللہ تعالیٰ کی ذات سے واپسی نہیں، مغفرت چاہتا ہوں، اور اس جہاد کے اندر ایسے کاری زخم اپنے جسم پر چاہتا ہوں جو زخم خون کے جھاگ پھینکتے ہیں. جن زخموں سے خون کا جھاگ نکلتا ہے میں اس قسم کے زخم چاہتا ہوں کہ مجھے اللہ تعالیٰ کے رستے کے اندر لگے. اور پھر اگلا مصرع کہا کہ ایسا مجھے زوردار قسم کا کاری زخم ہو، ایسے نیزے سے لگے جو نیزہ میری انتڑیوں اور میرے جگر کے پار چلا جائے، اور پھر جب لوگ میری قبر کے اوپر آئیں تو کہیں کہ یہ وہ غازی تھا جو اللہ کے رستے کے اندر کامیاب ہوا. اور آپ پھر کہا کہ بے شک آپ اللہ کے رسول ہیں، اور جو شخص اس دنیا کے اندر آپ کے چہرے مبارک کے دیدار سے محروم رہا وہ حقیقی طور پر بدقسمت ہے. اور اس کے اور بھی اس قسم کے اشعار. جب یہ لوگ چلے اور شرحبیل کو جو شام کا بادشاہ تھا غسانی کو جب اس کو پتہ چلا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 3000 کا لشکر بھیجا تو وہ 1,00,000 لوگوں کے 1,00,000 کے لشکر کے ساتھ مقابلے کے اوپر آئے. آپ حیران ہوں گے 1,00,000 کا لشکر اس نے جمع کیا مقابلے کے لیے، اور اس نے ہرقل کو، بادشاہ کو یعنی قیصر کو، جس کو اس نے پیغام بھیجا کہ میں حضور کا لشکر آ رہا ہے، 1,00,000 بندے لے کر میں جا رہا ہوں، آپ بھی کمک لے کر آئیں، امداد لے کر آئیں. تو ہرقل نے بھی 1,00,000 کا لشکر تیار کی. 1,00,000 اس کا لشکر اور شرحبیل کا، اور 1,00,000 ہرقل کا. کتنے ہو گئے یہ؟ 2,00,000 مقابلے میں 3,000 مسلمان. 3,000 کے ساتھ یہ تو 2,00,000 کا. جب یہ چلے وہاں تو مسلمانوں کو اطلاع ملی کہ یہ دونوں لشکروں کی اطلاع مل گئی. ایک طرف سے 1,00,000 شرحبیل لے کر آ رہا ہے اور 1,00,000 قیصر لے کر آ رہا ہے. تو کچھ لوگوں نے، جو لشکر کے لوگ تھے مسلمانوں کے صحابہ، انہوں نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دینی چاہیے، حضور کو اطلاع دینی چاہیے کہ 3,000 کے مقابلے میں 2,00,000 لوگ آ رہے ہیں، مقابلہ کیا جائے یا مدینہ شریف واپسی کر لی جائے. تو عبداللہ ابن رواحہ نے کہا کہ وہ کھڑے ہو گئے اور انہوں نے تقریر کی اپنی قوم کے ساتھ. انہوں نے کہا کہ قوم، اگر ہم موت کی وجہ سے واپسی کا فیصلہ کریں تو یاد رکھو کہ ہمیں جو چیز آتی ہے مسلمان کو خدا کے رستے میں، وہ موت نہیں شہادت ہوتی، وہ موت نہیں شہادت ہے، اور وہ ہے جس کی ہمیں تلاش ہے. ہم تو اسی کی تلاش کے اندر نکلے ہیں، اور ہم نے کبھی کافروں کے ساتھ قوت اور کثرت کی بنیاد پر جنگ نہیں کی. ہماری جنگ کی بنیاد نہ قوت رہی ہے کہ ہمارے پاس اسلحہ اور طاقت زیادہ، نہ کبھی ہمارے پاس کثرت رہی ہے. ہمارا لڑنا صرف دین اسلام کے لیے ہوتا ہے، اور اللہ پاک نے اسی دین اسلام کی عزت ہم کو بخشی ہے. اب اٹھو اور بڑھو، 2 کاموں میں سے ایک کام ہوگا، یا اللہ پاک ہمیں فتح دے گا، غلبہ عطا کرے گا، ان کو نیست و نابود کر دے گا، یا اللہ ہمیں شہادت عطا فرما دے گا. دونوں ہماری کامیابی ہے، یہ بھی کامیابی ہے، وہ بھی کامیابی ہے. تو جب یہ تقریر کی عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، سب لوگ بیک زبان بولے کہ خدا کی قسم عبداللہ نے سچ کہا، عبداللہ نے بالکل درست کہا.
کہ یہی ہماری منزل اور یہی ہماری کامیابی ہے. تو یہ لوگ نکلے اور آمنے سامنے آ گئے. اور اب جیسا میں نے بتایا ترتیب تھی، سب سے پہلے زید ابن حارثہ کے ہاتھ میں لشکر کے ہاتھ میں جھنڈا تھا، امیر تھے. ان کے بعد جعفر طیار، جعفر بن ابی طالب، اور ان کے بعد یہی عبداللہ ابن رواحہ جنہوں نے تقریر کی تھی، تیسرے نمبر کے امیر یہ تھے. تو زید ابن حارثہ بڑے آگے بڑی جوامردی کے ساتھ لڑے. اور جیسے حضور نے ایک طرح سے حضور نے یہ تو نہیں کہا تھا کہ یہ شہید ہو جائیں گے، لیکن جو آپ نے 3 امیر مقرر کیے، پھر تینوں کی شہادت کے بعد بھی کہا یہ ہو جائے دوسرا تیسرا. صحابہ کہتے ہیں ہم اس وقت سمجھ گئے تھے کہ تینوں شہید ہوں گے اس کے اندر. تو زید ابن حارثہ شہید ہوئے. ان کی شہادت پہ جعفر طیار نے جھنڈا لیا، اور پھر جعفر طیار شہید ہوئے. اور پھر ان کے بعد جھنڈا عبداللہ ابن رواحہ کے ہاتھ میں آیا. عبداللہ ابن رواحہ کہتے ہیں وہ تھوڑی دیر کے لیے میں ٹھٹکا، جیسے میرے نفس نے 1 منٹ کے لیے مجھے وہ کیا. تو پھر اس کے بعد میں نے اپنے آپ کو سمجھایا کہ یہی تو میں نے بھی تقریر کی لوگوں کے سامنے، نفس کو میں نے اپنے سمجھایا. پھر میں آگے بڑھا، پھر وہ شہید ہوئے. اس کے بعد جو ہے جب یہ تینوں شہید ہوئے تو مسلمانوں نے سوچا کہ اب کیا کیا جائے. تب جو ہے وہ لشکر کی قیادت جو ہے وہ دی گئی حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اچھا یہ تو موتا میں ہو رہا ہے، موتا ہے شام کے اندر. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں ہے. جب یہ لڑائی اب بھی سفر ہوا ہوگا، خدا جانے کتنے دنوں کے اندر یہ لوگ مدینہ سے شام پہنچے ہوں گے، اور کس دن یہ آمنے سامنے آئے ہوں گے. جس دن یہ لوگ آمنے سامنے آئے اور یہ لڑائی شروع ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبی کے اوپر مسجد نبی میں تشریف لے آئے اور آ کے ممبر پہ بیٹھے. آپ کے بیٹھنے سے سارے صحابہ آ کر سامنے آ کر اس طرح بیٹھ گئے جیسے آپ لوگ بیٹھے. اب آپ نے یہاں مدینہ منورہ میں اپنے ممبر پر مسجد نبوی کے اندر بیٹھ کر موتا کے اندر جو غزوہ جاری ہے اس کی کارگزاری بیان کرنا شروع کر دی، بالکل جو ہو رہا تھا جس وقت کے اندر. اور آپ نے کہا کہ زید ابن حارثہ کے پاس جھنڈا ہے اور زید بہادری کے ساتھ لڑے، اور پھر فرمایا کہ زید شہید ہو گئے. صحابہ نے پڑھا انا للہ. یہ مدینہ میں بیٹھے. پھر آپ نے کہا کہ اب جھنڈا جعفر طیار کے پاس ہے اور اب جعفر لڑ رہے ہیں، اور آپ نے کہا کہ جعفر شہید ہو گئے. صحابہ نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون. پھر آپ نے کہا جھنڈا عبداللہ ابن ابی رواحہ کے پاس. آپ نے کہا کہ عبداللہ ٹھٹکا. وہ جب عبداللہ اپنے بارے میں کہتے ہیں میرے دل کے اندر آئے، تو آپ نے کہا عبداللہ. تو انصار بیٹھے ہوئے تھے مجمع کے اندر. تو انصار کہتے ہیں کہ جب حضور نے یہ کہا نا کہ عبداللہ ٹھٹکا، تو ہمارے دل اچھل کے حلق کے اندر آ گئے کہ خدا نہ کرے. یہ دو تو مہاجر تھے پہلے دونوں، یہ پہلے انصاری امیر تھے. ہم نے کہا ایسا نہ ہو کہ عبداللہ ابن ابی رواحہ کوئی ایسا کام کر لیں کہ جو انصار کے لیے ساری زندگی کے اندر شرمندگی کا باعث ہو، کہیں جنگ سے پیچھے نہ ہٹ جائیں، کہیں یہ نہ ہو جائے. لیکن حضور نے صرف اتنا کہا کہ عبداللہ ٹھٹکا. پھر آپ نے کہا کہ عبداللہ آگے بڑھا اور عبداللہ شہید ہو گیا. تو انصار کہتے ہیں کہ ہماری جان میں جان آئی کہ اللہ کا شکر ہے کہ ہمارا ساتھی بھی پیچھے نہیں ہٹا. پھر صحابہ پریشان، یہ سن رہے ہیں حضور کی بات، جس تک کمنٹری نہیں ہو رہی ہوتی، رننگ کمنٹری جس کو کہتے ہیں. اس طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گیا. آپ نے کہا کہ اور اب جھنڈا آیا خالد کے ہاتھ، سیف من سیوف اللہ، اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار خالد کا. اور پھر اس کے بعد خالد بن ولید بڑی بہادری کے ساتھ لڑتے ہوئے اس 2 لاکھ کے لشکر کو پچھاڑنے کے اندر، پیچھے کرنے کے اندر، جو مسلمانوں پر عمدہ چلا آ رہا تھا، اس کے اندر کامیاب ہو گئے. اور اس کے بعد بیچ کے اندر جنگ بندی ہوئی اور ان لوگوں نے یعنی مزید آگے آ کر مسلمانوں پر حملہ. یہ تو نہیں موتا کے بارے میں کہا جا سکتا کہ مسلمانوں نے ان 2 لاکھ لوگوں کو قتل کر دیا وہ کیا، لیکن کم سے کم مسلمانوں نے اس کے بعد اس حملے کو ان کے جب وہ آپس میں لڑے ان کو پسپا ضرور کر دیا. اور وہ لوگ اس کے بعد پھر دوبارہ اس صرف 3000 کے لوگوں کے سامنے دوبارہ وہ نہیں آئے. یہ وہ موقع تھا کہ جب خالد کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے سیف اللہ کا خطاب ملا. سیف من سیوف اللہ، اللہ تعالیٰ کی تلواروں میں سے تلوار ہے حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ. خالد فرماتے ہیں کہ موتا کے اندر میرے ہاتھ سے لڑتے لڑتے 9 تلواریں ٹوٹی کافروں کی گردنوں کے اوپر. 9 تلواریں میں نے توڑی. اور کہتے ہیں کہ ایک یمنی تلوار تھی آخری جو کہ میرے ہاتھ میں باقی رہ گئی. خالد جرنیل تھے بڑے زوردار. احد کے اندر بھی 500 انہوں نے ہی پلٹا تھا مسلمانوں کے خلاف، اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے. کہتے ہیں کہ لوگ تو میرے پاس تھوڑے تھے. اگر ان 2 لاکھ لوگوں کو اس بات کا یقین ہو جاتا کہ مسلمان واقعی صرف 3000 ہیں اور کوئی ان کی اور لوگ نہیں ہیں ان کے ساتھ، تو شاید ان کے حوصلے بڑے بلند رہتے.
حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک اسٹریٹجی یہ اپنائی کہ انہوں نے جو لوگ، میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ 5 حصے ہوتے ہیں لشکر کے، ایک کو میمنہ کہتے ہیں دائیں طرف والے کو، میسرہ کہتے ہیں، مقدمہ کہتے ہیں جو آگے والا ہوتا ہے، ساقہ کہتے ہیں جو پیچھے والا ہوتا ہے، اور قلب کہتے ہیں جو درمیان والا ہوتا ہے۔ تو حضرت یہ لوگ تو پہلے دن تو ان لوگوں نے دیکھ لیا کہ مقدمہ میں کون ہے، آگے کون ہے، ساقہ میں کون ہے، میمنہ کون ہے، میسرہ کون ہے۔ خالد بن ولید نے اگلے دن یہ اسٹریٹجی تبدیل کی کہ انہوں نے سب کی پوزیشنز چینج کر دی، میمنہ کو میسرہ کر دیا یا پیچھے کر دیا، پیچھے والوں کو آگے کر دیا، آگے والوں کو دائیں کر دیا، درمیان والوں کو آگے کر دیا۔ اب جب اگلے دن وہ لوگ مقابلے کے اندر آئے تو انہوں نے سوچا تو نئے لوگ ہیں سارے کے سارے، یہ تو کل والے ہیں ہی نہیں، کل تو فلانے جگہ پر فلانا کھڑا ہوا تھا، فلانی جگہ فلانا کھڑا ہوا تھا، کچھ چہروں کی شناسائی ہو گئی ہوگی ان کو۔ انہوں نے سوچا کہ دوسرے دن انہوں نے باقی لشکر خدا جانے کہاں چھپایا ہوا ہے، جہاں سے یہ بندے لا کر یہ پوزیشنیں چینج کر رہے ہیں ان کی، اس پر ان کے اوسان اور حوصلے پست ہو گئے، صرف اس حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس اسٹریٹجی کے اوپر۔ تو اس پر جو ہے وہ اللہ جل شانہ نے اسی کے اوپر مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی، اور ان کو کچھ غنیمت کا سامان بھی ملا جو وہ لوگ چھوڑ کر گئے۔ اور آپ حیران ہوں گے کہ 3000 کے لشکر کا 2 لاکھ کے ساتھ مقابلہ ہے، اور اس 2 لاکھ کے لشکر کو پسپا کر دیا، پچھاڑ دیا، اور شہید کتنے مسلمان ہوئے اس میں؟ صرف 12 لوگ شہید ہیں۔ صرف 12 شہادتوں کے اوپر اللہ جل شانہ نے 2 لاکھ کے لشکر کو پسپا کر دیا۔ ان میں یہ 3 تو امیر تھے، مشہور جو تینوں حضرات ہیں، زید بن حارثہ، جعفر بن ابی طالب، عبداللہ بن ابی رواحہ، اور باقی دیگر صحابہ جو باقی جو 9 لوگ ہیں وہ اتنے زیادہ اس کے اندر معروف نہیں۔ تو یہ تھا غزوہ موتا، اور اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو بہت خود گھر کا جو صدمہ پہنچا وہ جعفر بن ابی طالب کی شہادت تھی، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت جعفر سے بہت زیادہ محبت تھی، بہت زیادہ۔ جعفر کی اہلیہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ تو خبر ہو گئی، میں نے بتایا کبھی لشکر نہیں آیا، آپ کو تو وہیں بیٹھے ہوئے جس طرح پتہ چل گیا، تو آپ گھر آئے اور آپ نے حضرت جعفر کے بچوں کو بلایا، اور جب ان کے بچوں کو بلایا تو آپ نے جعفر کے بچوں کو سینے سے لگایا اور آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو۔ حضور کو حضرت جعفر کے بچوں کو اپنے سینے سے لگا کر روتے ہوئے جب حضرت اسماء بنت امیس نے جو دیکھا، جو اہلیہ تھی جعفر کی، تو وہ سمجھ گئیں کہ جعفر شہید ہو گئے، تو بہت زور سے روئیں وہ، ان جس طرح عورتوں کا رونا ہوتا ہے، تو بہت ہی ان کو حضرت جعفر سے بہت زیادہ محبت تھی، اور وہ بڑی شاعرہ بھی تھیں، اور انہوں نے جعفر کی شہادت کے اوپر بڑا ایک دلدوز مرثیہ بھی کہا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو صبر کی تلقین کی، اور پھر آپ اٹھ کر گھر تشریف لائے، اور اپنے گھر میں آ کر امہات المؤمنین سے کہا کہ جاؤ جعفر کے گھر جاؤ سارے، اور اسماء کو تسلی دو کہ جعفر شہید ہو۔ اور یہ خبر اس کے بعد، حالانکہ یہ لشکر اس کے بہت بعد جا کر واپس آیا، تو وہ جو اصل خبر تھی وہ تو لشکر کے ساتھ ہی آنی تھی یا اس سے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ جن خبروں پر مطلع فرما دیتا ہے، جو آسمانوں سے خبریں اللہ تعالیٰ عطا فرما دیتے ہیں وحی کے ذریعے، تو آپ کو پہلے سے اس بات کا پتہ چل گیا تھا